السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شاید میں نے غلط کر لیا، تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا اسے۔ رکوع نمبر ہمارا پہلا ہے یہ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول، تلک الرسل، یہ رسول، رسول جو ہے یہ رسول کی جمع اردو میں بھی اسی طرح سے آتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فضل، فضیلت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ ہم نے، فضیلت دی ہم نے، یہ رسول ہیں کہ فضیلت دی ہم نے بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے، منہم، ان میں سے، من، کوئی ایسا ہے کہ کلم اللہ، کہ کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور بلند کر دیا، بعضہم، ان میں سے بعض کو، درجات، درجوں میں۔ رفع، رفعت بلندی کو کہتے ہیں۔ رفع یدین کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجوں میں۔ فآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانیاں، بینات۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی اس کی۔ تائید کیا ہوتا ہے؟ مدد ہوتا ہے نا۔ تائید کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ایدہ یؤید، تائید جو ہے نا اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اور مدد کی ہم نے اس کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ یہ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا اقْتَتَلَ، نہ لڑتے، کون؟ الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں اختلافات نہ کرتے، نہ لڑتے۔ من بعد ہی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، کہ آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں، یعنی کھلی نشانیاں آنے کے بعد وہ لوگ نہ جھگڑتے اگر اللہ چاہتا۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اختلافا، یختلفوا، اختلاف۔ فمنہم، تو ان میں سے، من، کوئی ایسا ہے، آمنہ، جو ایمان لے آیا، ومنہم، اور ان میں سے، من، کوئی ایسا ہے، کفر، جو کافر۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اقتتلوا، تو نہ لڑتے، نہ جھگڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، مکمل ہونے والی ہے، بہت عظمت والی صورت ہے۔ تیسرے پارے میں جا کے یہ مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ ہی کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن رسولوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کے بارے میں ذکر کیا ہے پیچھے، تو فرمایا یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو کوئی دوسرے کو
لیٹ ڈاؤن کیا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ کو اللہ نے کوئی چیز عطا کر دی، کچھ کسی اور کو کوئی دوسری کر دی۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے زمین پہ ان سے کلام کیا، تو یہ شرف تو صرف انہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام کیا، لیکن انہیں آسمانوں پہ بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک فضیلت دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری فضیلت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ کوئی اور کسی پیغمبر کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ بھی مردوں کو زندہ کر لیتے تھے؟ تو اللہ نے ہر پیغمبر کو اپنی طرح کا کوئی شرف عطا کیا، ہر ایک کو الگ الگ۔ میں فضلنا بعضهم علی بعض، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، ہر نماز میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ فأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس سے، جبریل امین کے ذریعے اللہ نے ان کی تائید کی۔ یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ اب ان کے آنے کے بعد کھلی نشانیاں اللہ نے ان کو دیں، اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلافات کیے، جھگڑے کیے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے۔ یہی لفظ آگے پھر جمع کے سیغے میں بھی ہے، مَا اقْتَتَلُوا، نہ لڑتے۔ نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، اس کے بعد ما جاءتہم البینات، کہ آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے اگر اللہ چاہتا، لیکن وہ لڑے بھی، انہوں نے اختلاف بھی کیا، کچھ نے مان لی بات اور کچھ نے نہ مانی۔ تو اگر اللہ چاہتا ماقتتلوا، آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اختیار پورا اللہ کے پاس۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ کی کوئی مشیت ہے اس میں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی جیسے بنا دیتا، مطلب کوئی اختلاف وہ نہ کرتے، سب متحد ہوتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کی عظمت ایسی آیات سے پتہ چلتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو۔ احکامات ہے نا اس صورت میں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، فعل امر ہے نا، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، یہ من اور ما دونوں اکٹھے لکھے جائیں تو مما لکھا جاتا ہے، ترجمہ تو وہی ہے جو من کا ہے اور ما کا ہے۔ من اس میں سے جو، ما جو، رزق رزق دیا، نہ ہم نے کم تمہیں، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع، نہ کوئی تجارت ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی۔ خلۃ سے دیکھیں، خلیل کا لفظ جو ہے نا اس سے یاد رکھیں،
دلی دوستی۔ اللہ کے خلیل تو ایک ہی ہے نا، کون ہے حضرت اللہ کے خلیل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ تو خلت ان کا مطلب ہے دوستی، ایسی دوستی، دلی دوستی، پکی دوستی۔ نہ اس دن کوئی تجارت ہوگی، ولا خلت، اور نہ کوئی جگری یار کام آئے گا، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش ہی چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، اور جو کافر ہیں ہم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ یہ جو ہم ایسے آتا ہے بیچ میں، اسے کہتے ہیں حسر، ہا صاد را، یہ حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہی ظالم ہے، صرف وہی ظالم، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا، مومنو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا مال ہے، کہا مال تو ہمارا ہی ہے، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی اور نہ سفارش چلے گی، اور جو انکار کرنے والے ہیں ظالم تو وہی ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو ہے یہ بڑی عظمت والی آیت ہے، عظیم آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، بڑی آیت نہیں کہ عظیم آیت ہے، حجم میں بڑی نہیں ہے، عظمت کے لحاظ سے بڑی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس آیت کا کہ دو ہونٹ ہوں گے اور ایک زبان ہوگی، اور یہ عرش، اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اللہ کی تقدیس بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں ہماری سمجھ سے بالا تار ہیں، لیکن ایک دن یہ سب باتیں ہمیں پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو بس ہم ہر اس بات پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پیارے رسول نے فرمائی اور جو قرآن میں ہے، ہمیں ان کی بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کے لیے جا کر اور بہت کریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے زبان ہوگی، کیسے ہونٹ ہوں گے، کیسے بات کرے گی۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے اعضاء بھی بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی۔ ابھی تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کس طرح آنکھیں بول سکتی ہیں، کس طرح ہاتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو آیت الکرسی اس لحاظ سے عظمت والی آیت ہے کہ یہ اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اور اللہ کی توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ سورہ اخلاص بھی اللہ کی توحید بیان کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ثلث قرآن قرار دیا ہے، 3 آیتیں ہیں اللہ کے، وہ 3 حصے قرآن کے برابر ہے۔ کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے قرآن 3 حصے قرآن پڑھ لیا، ایک ثلث قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ آیت بھی بڑی عظمت والی ہے، جو شخص رات کو اس کی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور ہر نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بغیر بولے سب سے پہلے کہتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، پھر آیت الکرسی بھی ساتھ ہی پڑھ لینی چاہیے، سوچ سمجھ کے اللہ کی توحید، اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اور اچھا، رات کو بھی اس کو پڑھنا حفاظت کا باعث ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے، اور اس شخص کی حفاظت ہوتی ہے شیطان مردود سے جو رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں پہ متعین کیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، تو ہر روز رات کو شیطان آتا اور اس میں سے کھجوریں چرانے کی کوشش کرتا، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں
تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بتائیں۔ تو اس شیطان نے کہا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا، تو رات بھر اس کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگلے دن حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ہے تو وہ بہت جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو آیت الکرسی سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور انہیں اس کی عظمت بتائیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو آپ میں سے آیت الکرسی نہیں آتی ہوگی، لیکن اگر کسی کو معنی و مفہوم کے ساتھ نہیں آتی تو اسے معنی و مفہوم کے ساتھ یاد کریں، اور بس آج سے یہ روٹین بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھنی ہے، سونے سے پہلے لازمی آیت الکرسی پڑھنی ہے، کم از کم تو اتنا ضرور اس کو اپنی روٹین میں لیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، اللہ مگر ہو، وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، قائم رہنے والا بھی ہے۔ لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اسے، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اخذ یاخذ پکڑنا، لا تاخذ نہیں پکڑتی ہو اس کو سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون ہے، والذی وہ جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، اللہ مگر، بِإِذْنِ اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے۔ یہ بین ایدی کی میں نے وضاحت کی تھی نا، بین درمیان، ایدی ید کی جمع ہے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی دونوں ہاتھ، یدئی دونوں ہاتھوں کو، یدین یہ جیسے کہتے ہیں رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، بینا ایدی دونوں ہاتھوں کے درمیان، جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے۔ ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے سامنے نہیں ہے، اوجل ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، احاطہ، احاطہ یحیط احاطہ، گھیر لینا، احاطہ کر لینا، محیط کا لفظ ہوتا ہے اردو میں، احاطہ کیے ہوئے، اور نہیں وہ گھیر سکتے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم سے، ہی اس کے یعنی اللہ کے، الا مگر، بما اس کا جو، شاء وہ چاہے، واسیہ گھیر رکھا ہے، سما رکھا ہے، سمائی ہوئی ہے یا چھائی ہوئی ہے یا گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی کرسی، اب اس سے اس کا نام آیت الکرسی ہے، وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے۔ السماواتی والارض آسمانوں کو اور زمین کو، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔
ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، ہما کی ضمیر کن دونوں کے لیے ہے؟ یہ زمین و آسمان کے لیے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اللہ کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں اس صورت میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ زندہ قائم رہنے والا ہے، خود زندہ ہے، قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، زمین و آسمان اسی کے قبضے میں ہے، کوئی اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ آگے پیچھے سامنے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی کرسی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، اور زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے اس میں۔ اللہ کے یہ دو نام ہیں پیارے پیارے، حی القیوم، یہ بھی اللہ کا نام ہے ذاتی، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ الہ بھی اللہ کا نام ہے۔ حی القیوم کے ساتھ تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں، قرآن میں آتا ہے نا کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسے اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو جب دعا کرو۔ تو یا حیو یا قیوم کہہ کے جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے دعا کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے صفاتی ناموں سے اسے پکارنا چاہیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، یا رزاق، یا سمیع، یا بصیر، یا ودود، اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں کہ کہتے ہیں کہ شاید انہی میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہنسی ہے، اسے نیند تو کیا، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور کوئی اس سے اس کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کرسی کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عرش ہے یا عرش کا پایا ہے، یا کیا چیز ہے کرسی، ہم اس کی کیفیت نہیں جان سکتے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ کچھ آیات تو محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، تو کچھ جو متشابہات ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ کیا ہے، اور ہمیں قریدنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ بہت عظیم ہے اور واقعی وہ چھایا ہوا ہے ہر چیز پہ۔ زمین و آسمان تو اللہ کی مٹھی میں ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت سے اسے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی جبر، کوئی زبردستی دین میں، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ اس آیت کو لاتے ہیں جی، انہیں کہا جائے نماز پڑھ لیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں آنے میں جبر نہیں ہے، آپ کی مرضی آپ دین اسلام میں داخل ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو اب یہ تو جبر ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھتے بچے تو ماں باپ کو یہ بھی حکم ہے کہ انہیں سختی سے پڑھائیں۔
وہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ جبر نہیں ہے، ہاں دین میں داخل ہونے میں کسی کو ہم زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ قد تبینہ یقیناً واضح ہو چکی ہے، الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے، فمن یکفر تو جو انکار کرے کفر کرے بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک تو یقیناً اس نے تھام لیا، استمسک یستمسک ہوتا ہے تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑا، ایک مضبوط کڑا اس نے تھام لیا جو ایمان لایا اللہ پر، ایسا کڑا لن فسامہ کہ نہیں ہے ٹوٹنا لہا اس کو، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھاما ہوا ہے جو کوئی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور طاغوت کا کفر کرتا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ نے ہدایت واضح کر دی ہے، سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو کوئی چاہے تو مان لے اور جو کوئی چاہے تو انکار کرے، کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا میں کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور ایمان لائے۔ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پہ ایمان لائے گا تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، ایک مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا، ایسا سہارا لن فسام لہا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مضبوط سہارا مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا۔ پیاری بات ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والے بنائے کہ ہم اللہ کی دوستی کے حقدار بن سکیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے، الی النور روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ جو مومنوں کا دوست ہے، پھر اس کی دوستی کیسی ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے آتا ہے، اسلام کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اتنا پیارا دوست ہے کہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کر دیا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا نا کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا اس سائٹ میں کہ اللہ نے ہدایت تو واضح کر دی ہے، گمراہی سے ہدایت اللہ نے واضح طور پہ بتا دی ہے، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور ایمان اور کفر بھی الگ الگ ہے، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو چاہے وہ مان لے، جو چاہے وہ نہ مانے، اور جو مان لے گا پھر وہ مضبوط سہارا اس نے تھام لیا۔ اب پھر ایسے لوگ جو اس مضبوط سہارے کو تھام لیتے ہیں، پھر اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اسے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں
جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے طاغوت کی دوستی کو پریفرنس دی، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست پھر طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ قوت، ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، ہر شیطانی کام، ہر ابلیس کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، جو اس کے دین سے دور کرتا ہے، اس کی کتاب سے دور کرتا ہے، وہ سب لا یعنی بے مقصد چیزیں جس کی طرف شیطان انسان کو بلاتا ہے، وہ سب طاغوتی طاقتیں ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ رونق، یہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، جو انسان کو غافل بناتی ہے، وہ سب طاغوت ہے۔ وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف۔ پھر ایسے لوگ جو طاغوت کے دوست بن جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت تو دل کو لگ گئی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شاید دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس آیت کو پڑھ کر وہ دعا یاد آ گئی، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دوست ہے میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو ہی میرا ولی ہے۔ اللہ نے خود ہی کہا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اس میں پھر ہے کہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر میرے لیے کیا کر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں، اور پھر مجھے داخل کر دینا کن کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے وہ، جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لینی چاہیے۔ چلیں جی، 3 منٹ رہتے ہیں، سبق سنا دیں کوئی جس کو اچھی طرح سے آتا ہے، جلدی سے، جیسے بھی آتا ہے سنا دیں۔ اب ہاتھ کرنے کھڑا کرنے کا تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، چلیں ناہید آپ ہی سنا دیں، شروع کر لیں۔ میں اس کو کرتی ہوں انمیوٹ۔ چلیں جی شروع کریں۔ جی سناؤ میں؟ ہاں جی سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے کچھ، من جن سے کلام اللہ، کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا بعضهم میں سے بعض کو، درجات میں، یا درجات میں، وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وایدناہ اور تائید کی اس کی بھی روح القدس، روح پاک کے ساتھ، بلو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتلا، نہ وہ باہم جھگڑتے یا لڑتے، اللہ زین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما اس کے بعد جو جاءتہم البینات وہ آگے ان کے پاس روشن نشانیاں، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ومنہم تو ان میں سے، من جن سے من جو آمن ایمان لے، ومنہم اور ان میں سے کچھ، من کافر ہے جنہوں نے کفر کیا،
ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل نہ وہ باہم لڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، ہم، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، اے، من قبلی، اس سے پہلے مما اس میں سے جو اس سے پہلے، ان یاتیا کہ کہ آ جائے یوم ایک دن، لا نہیں بین، تجارت یا خرید و فروخت، فی اس میں، والا اور نہ خلت گہری دوستی، ولو شاء، ولا شفاعت اور نہ سفارش، بل کافرون اور کافر، ہم ظالمون وہ ہیں جو ظالم، اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی لا الا مگر ہوا وہی، الحی القیوم وہ ہمیشہ سے قائم ہے، لا نہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ سے قائم ہے، لا تاخذوہ نہیں پکڑ، لا تاخذوہ نہیں پکڑتے اس کو، سینۃ اونگ، ولا نوم ورنہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذلذی وہ، من ذلذی وہ جس نے، کون ہے وہ وہ جو جو ہے، وہی ہے جو، نہیں کون